الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا نے اپنے کئی بیانوں کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ بہت ہی یونیک ہے اور قرآن و سنت کے حوالوں سے ہماری ہر بات مزین ہوتی ہے، اور باقی کوئی بھی پلیٹ فارم جو ہے اسلام کی تبلیغ کا، دین کی تبلیغ کا، وہ ہمارے مقابلے کا نہیں ہے بلکہ ہمارے قریب کا بھی نہیں ہے۔ اور اس نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا ہے کہ تم جب کسی مولوی کے پاس اس سے کوئی بات پوچھنے کے لیے جاؤ تو اگر وہ تمہیں قرآن و سنت سے کوئی حوالہ دے بھی دے، ریفرنس دے بھی دے، تو پھر ایک پر اکتفا نہ کرو، دوسرے کے پاس جاؤ، تیسرے کے پاس جاؤ، چوتھے کے پاس جاؤ، ہر ایک سے ریفرنس مانگو۔ ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا، اس پہ رلائے نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں۔ اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں۔ اور خصوصاً ہمارا پلیٹ فارم تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یونیک ہے۔ اسلام کی دعوت کے حوالے سے کوئی پلیٹ فارم اس کے مقابلے کا نہیں ہے، یا اس کے قریب بھی نہیں ہے، جو ایک ایک بات ریفرنس کے ساتھ بیان کرتا ہو، ایٹ لیسٹ اسلام کے اندر۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تو اس میں بجائے اس کے کہ قرآن و سنت سے کسی کا حوالہ دیتا تو قرآن کی صریح نص کے خلاف اس نے فلم کا حوالہ دیا ہے، اور اپنے فالورز یہ کہا ہے کہ آپ نوح فلم دیکھ لیں، اس کے اندر کیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنتی ہے، اور وہ خود سے درخت اگتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ان کے کٹتے ہیں درختیں جڑتے ہیں اور پھر وہ کشتی بن جاتی ہے۔ آپ ایک فلم ہالی ووڈ کی دیکھ لیں، نوح، اس میں انہوں نے بتائی ہے کشتی کیسے بنی ہے۔ راتوں رات درخت اگے ہیں، ان کے پھٹے تیار ہوئے ہیں، معجزانہ طور پہ ہوا سب کچھ، اور یہ ایک دن میں کشتی نہیں بنی ہے، کئی مہینوں میں بنی۔ حالانکہ اس کی یہ بات قرآن کی جو صریح نص کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ سورہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ہود کی آیت نمبر 37 کے اندر اس بات کو واضح فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمایا کہ اصنع الفلک بأعیننا ووحینا، کہ آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ کشتی بنائیں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، کہ نوح علیہ السلام نے خود کشتی بنائی تھی، اور ان کی قوم کے سردار جو وہ پاس سے گزرتے تھے، وہ کشتی بنا رہے ہوتے تھے تو اس وقت ان کی قوم کے سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا نے کتاب اللہ سے حوالہ دینے کے بجائے قرآن کی اس صریح نص اور آیت کے خلاف جو ہے اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے کہانی سنائی ہے کہ وہ کشتی جو خود بخود بن گئی تھی، خود بخود نہیں بنی بلکہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی ہے، اور وہ بنا رہے تھے اور ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں میں انجینئر کے فالور سے انتہائی جو ہے ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے انجینئر کی ہر بات کو قرآن و سنت سمجھ کر اس کو قبول نہ کر لیں، اور اس کا جو ہے وہ دفاع نہ کریں ہر بات کا، بلکہ خود بھی سوچیں کہ ایک آدمی جو قرآن سے بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، قرآن جو ہے دیکھ کر بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، تو وہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔